سورۃ الدہر سورت مکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی بعض آیات کو مدنی بھی قرار دیا ہے۔ مشہور واقعے کے مطابق اس سورت کا شان نزول یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے بعد صحت یابی پر 3 دن روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی۔ تو جب 3 دن روزہ رکھنے کی نظر مانی، پہلے دن افطار کے وقت مسکین آیا دروازے پہ مانگنے، تو انہوں نے اپنا سارا کھانا جو افطار کے لیے رکھا تھا اس مسکین کو دیے اور خود پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر روزے رکھے اور جب افطار کا وقت آیا تو یتیم دروازے پہ آیا، تو سارا کھانا یتیم کو دیے اور خود پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن روزہ رکھے اور افطار کے وقت قیدی آیا، جیل کا قیدی گھر میں دروازے میں دستک دی، کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا کھانا ان کو دے کر 3 دن مسلسل پانی سے افطار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس اعلیٰ صفت کا ذکر فرما کر اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا انسان، یعنی اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی حسب نسب نہیں تھا، کوئی برادری نہیں تھی، کوئی خاندان نہیں تھا، یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انسان کے اوپر کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہے یا نہیں آیا؟ یقیناً آیا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نہ اس کا جو ہے کوئی آئیڈینٹی کارڈ بن گیا تھا کہ جس میں اس کی تصویر لگی ہو، اس کا نام ہو، والد کا نام ہو اور اس کی خاندان ہو، اس کی برادری ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ ہم نے اس انسان کو، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ملے جلے نطفے سے، اس طرح پیدا کیا اور پھر تمہیں آزمایا۔ ہم نے تمہیں ملے جلے نطفے سے، یعنی ماں اور باپ کے ملے جلے ہوئے نطفے سے مراد ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ زمانہ یعنی پوری ایک مدت، ایک حیات، اس کو دہر کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ زمانہ خود اللہ ہے۔ فإن اللہ هو الدہر، زمانہ خود اللہ، یعنی زمانے کو کوئی بھی مصیبت آنے پر، اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ زمانے کو گالیاں دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ آج بھی کوئی مصیبت آنے پہ لوگ زمانہ ہی ایسا ہے، زمانے نے ہمیں برباد کیا، زمانہ تو ایسا خراب ہے، زمانے کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمانے کو کچھ نہ کہو، زمانہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس زمانے کو پیدا کیا ہے۔ تو اس میں جو آپ کے مخالف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی فائدہ ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اس زمانے کو گالی مت دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے ملے جلے نطفے سے ہم نے اس طرح پیدا کیا کہ اس کو پھر ہم نے آزمایا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے ایسا بنایا کہ یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔
سمیعا بصیرا، سننے والا انسان بنایا، دیکھنے والا انسان بنایا، حالانکہ اس سے پہلے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ اس کی حیثیت تھی، نہ مقام تھا معاشرے میں۔ یہ سب مقام، عزت، یہ عظمت، یہ شہرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اور اس تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک ملے جلے نطفے سے اللہ نے تمہیں من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ وہ نطفہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ماں اور باپ کے، اور جدید سائنس کہتی ہے کہ باپ کے ایک اسپرم، ماں کے جو ایک ایگ ہے، انڈے، وہ اگر آپس میں ملتے ہیں تو ایک خلیہ، ایک مادہ تخلیق میں آتی ہے، اس کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں، یعنی بار آوری۔ اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ خلیہ آپس میں ملتے ملتے انسان کی تخلیقی مراحل کی طرف آتے ہیں تو اس کو زیگوٹ کہا جاتا ہے۔ تو اسی مادے سے انسان کی تخلیق اور اس مراحل سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ خون ہے، لوتھڑا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ ہے، پھر لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس کے بعد علقہ ہے، پھر یہ ساری چیزیں ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، لیکن سب سے پہلے من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں انسان اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا تمہارے اندر یہ غرور، یہ تکبر، یہ کیوں آنا چاہیے؟ یہ نہیں آنا چاہیے۔ انسان کو اپنی ابتدا کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں راستہ دکھایا، اچھے برے راستے کی طرف رہنمائی کی، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ میرے لیے اچھا ہے، یہ راستہ میرے لیے برا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اور تمہیں یہ اختیار دیا، چاہے تم شکر گزار بندہ بن جاؤ یا کفورا، یا پھر ناشکرہ بن جاؤ۔ اور یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ایک انسان کو دیا ہے، ایک جنات کو دیا ہے۔ باقی اللہ کی کوئی بھی مخلوق اللہ کی جو ہے مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ انسان کو اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، پیدا تو تمہیں کر دیا، تمہاری تخلیق مکمل ہوئی، اب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، لہٰذا اب تم میری ناشکری کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ بناؤ یا شکر گزار بندہ بن کر جنتی بن جاؤ، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق گلے میں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جو کافر ہوں گے۔ ان الابرار، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور انہیں ایسے جام سے ہم مشروبات پلائیں گے قیامت کے دن جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور آپ جانتے ہیں، کافور کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک فرحت ہوتی ہے، انسان کو وہ فرحت بھی بخشتا ہے اور ٹھنڈک بھی اور خوشبو بھی۔ تو لیکن یہ جو کافور جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ دنیا جیسے کافور نہیں ہے جیسے دنیا کے کافور ہیں، حالانکہ دنیا کے کافور کے اندر بھی خوشبو ہے، ٹھنڈک ہے، راحت ہے۔ اب اس جنت کے کافور کا مقام اور عظمت کیا ہوگی، وہ اس کے کیا کہنے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں اسے، اس نیک آدمی کو، اس نمازی کو، پرہیزگار کو، اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، اس صدقہ خیرات کرنے والے کو، اللہ و رسول کے احکامات بجا لانے والے کو ہم کیا پلائیں گے؟ ایسے جام سے مشروبات پینے کو پلائیں گے، ایسے گلاس سے پلائیں گے جس کے اندر، مشروبات کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور بھی ملا ہوا شربت ہوگا، جیسے ہم شربت پیتے ہیں دنیا میں، اس میں مختلف چیزیں ملا کر ہمیں دے دیتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ تو جب کافور کی آمیزش ہوگی قیامت کے دن جنت میں تو وہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی کہ وہ شربت تمہیں ٹھنڈک بھی پہنچائے گی اور وہ شربت تمہیں راحت بھی اور تمہیں خوشبو بھی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہوں گے۔ وہ چشمے ہوں گے، وہ مخصوص ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اسی چشمے سے پئیں گے، کسی اور کو، بدکار کو، گناہگار کو اس چشمے سے پینے کا حکم نہیں ہوگا، اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے آسانی سے اس چشمے کو یہ نیک بندے بہا کر لے جائیں گے،
اللہ ان کو اجازت دے دیں گے کہ اس چشمے کو بہا کر جہاں بھی لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ واقعہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ نے جو منت مانگی تھی 3 دن روزہ رکھنے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کسی بات پر منت مانگتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یوفونا، یہ پورا کرتے ہیں، بالنذر، اپنے نذروں کو، ویخافون، اور ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، کہ جس دن برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ویطعمون الطعام، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، ویتیم، اور یتیم کو، واسیرا، اور اسیر کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور انہیں کھلاتے وقت جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یتیم کو کھلاتے وقت، مسکین کو کھلاتے وقت اور قیدی کو کھلاتے وقت یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں کسی اور غرض سے، کسی اور وجہ سے نہیں کھلا رہے ہیں، بلکہ ہم کس وجہ سے کھلا رہے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی جزا طلب کرتے ہیں، کوئی بدلہ کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، کوئی ہمیں بدلہ دو، ولا شکورا، نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں، کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو صرف اللہ کی محبت میں۔ تو یہ آیت ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ ہم جس کو عطا کریں، جس کو دے دیں، ہم اس سے کوئی بدلہ پھر طلب نہ کریں، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دے دیں، اور ہمیں چاہے وہ ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دے کس کی وجہ سے دیں؟ اللہ کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا، اور ہم ڈرتے ہیں اس دن سے، اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوساً قمطریرا، جس میں چہرے بری طرح جو ہے بگڑے ہوئے ہوں گے، اس دن سے ڈر کر ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا۔ سرورا، نضرۃ وسرورا، اور انہیں شادابی عطا فرمائے گا جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے پلاتے ہیں، اور اس دن انہیں سرور سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غریبوں، یتیموں، اسیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے اور انہیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔